اور زید حامد کو فارغ کیا جائے، پھر ہم حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے۔ علامہ صاحب، میں کیونکہ خود ذاتی طور پہ بھی آپ کا ہم مداح ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے اپنے خطابات میں بھی کہا کہ مدینہ شریف کے لیے زیارات کے لیے جانا چاہیے بہت سارے، لیکن آپ ابھی تک نہیں گئے۔ کیا آپ کا وہی سٹانس ہے کہ میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں؟ جی میری یہی ہے، ابھی تک یہی ہے کہ میرے آقا فرمائیں کہ لوگوں نے میری فلمیں بنائی، تم نے کیا کیا؟ لوگوں نے میرے ڈرامے بنائے، تم نے کیا کیا؟ قرآن 400 بلگرام بیس پر لوگوں نے، امریکی فوجی نے پاؤں کے نیچے پھینکے، تم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب پریشان ہوئی تو حضور اس کی خواب میں گئے، ہاں جی، تو وہ رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا امتحان تو نہیں نا، یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ انہوں نے کب تمہیں چھڑانا ہے۔ اب بتاؤ، ڈاکٹر عافیہ پر حضور رو پڑے تو برما کی چیختی ہوئی بچیوں پر حضور نہیں روئے ہوں؟ تو میرا یہی موقف ہے کہ امت اٹھے، مرنا تو ایک دن ہے، کم از کم یہ جب دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا۔ میں نے یہاں پر دیکھا آپ کے کنٹینر کو بھی کوئی وی آئی پی کنٹینر نہیں ہے، یہاں پر کوئی آپ کے لیے واش روم وی آئی پی نہیں ہے، کچھ آپ کے لیے بیڈز نہیں لگے ہوئے، یہاں کوئی کافی کا انتظام نہیں ہے، چائے کا بندوبست، وہ وی آئی پی میں کیا کہنا چاہیں گے دوسرے کنٹینرز کے بارے میں، اور اس کنٹینر میں کیا فرق ہے؟ وہ نسبت ہی کوئی نہیں ان بیچاروں کو، تو وہ تو ذات کے لیے آئے تھے، ہم آئے رسول اللہ کے لیے، بس بات ختم ہے۔ فرق تو پھر ہوگا نا۔ ادھر یہ چادر سفید لگی ہوئی ہے، وہی میری ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، میں جب سونا ہوتا ہے تو وہاں سو جاتا ہوں۔ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اگر کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے حکومتی نمائندہ، تو پہلا بنیادی آپ کا وہی ایجنڈا ہے کہ زاہد حامد کو فارغ کیا جائے۔ سامنے بتا دیا یہ بات بالکل واضح طور پر، شورا نے فیصلہ کیا، 17 رکنی ہماری شورا ہے، سب نے بیک زبان ہو کر، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ایک ہی ایجنڈا ہے، یا تو ہم شہید ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں یا پھر اس کو ہٹایا جائے۔ آپ اپنی پاک فوج کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پاک فوج کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی، آپ کی عزت، آبرو، یہ صرف رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور آپ ان کی عزت پر پہرا دیں۔ جنرل الیکشن آ رہا ہے 2018 میں، اس حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کی کیا سٹرگل ہے، محنت ہے، کیا کاوشیں ہیں؟ جنرل الیکشن میں آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ بہت ساری مذہبی تنظیمات اکٹھی ہو رہی ہیں، متحدہ مجلس عمل بہار ہو رہی ہے، آپ کسی کا اپنا اتحاد کریں گے؟ سارے ایک دفعہ سارے متحد ہو جائیں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر جو ہے نا میدان لگے گا، ستم کرے دھرا ہو نہ آزمائے، تو حکومتی چمچکیری دیکھا، ہم محمد عربی کی غلامی دکھائیں۔ بس آخری سوال، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ شادمانی ہے، مسکراہٹ ہے، یہ سٹل 20 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں اس ویل چیئر پر، اس میں کچھ راز ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیں۔ یہ گل وچ ہو رہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، لبیک 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 کی صدا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے ورکرز کو، غلامان رسول کو چارج کیے بیٹھے ہیں، اور ان کے لب پہ بھی یہی صدا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو فیض آباد سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔